بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، جب سے یہ دنیا انسانوں سے آباد ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک دنیا میں آنے والا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں اور مجھ پر کبھی بھی موت آری نہ ہو، اور یہ وہ خواہش ہے جس میں اربوں پتی، کھربوں پتی اور کنگال اور فقیر سارے برابر ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی اس خواہش کو پورا نہ کر سکا ہے اور نہ ہی کر سکے گا، اور وقت پورا ہونے پر ہر انسان کو اپنے منصوبے، اپنے رشتے اور اپنے تمام کاروبار اور محلات کو چھوڑ کر اگلے جہان جانا پڑتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جس نے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہر ترکیب استعمال کی، لیکن وہ اس دنیا میں صرف 50 سال ہی زندہ رہ سکا، اور آج اس کو مرے ہوئے بھی 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے اور دولت جمع ہوئے جا رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس شخص کو دنیا پاپ میوزک کے بادشاہ کے نام سے جانتی ہے اور اس کا نام مائیکل جیکسن تھا۔ یہ شخص 29 اگست 1958 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا تھا، اور یہ ایک غریب سیاہ فام گھر کا بچہ تھا، لیکن اسے اپنی سیاہ رنگت سے بہت نفرت تھی۔ مائیکل جیکسن نے بچپن میں ہی اپنے 7 بہن بھائیوں سے مل کر ایک میوزک بینڈ بنا لیا تھا، اور یہ 7 بہن بھائی ریلوے اسٹیشنوں اور چرچوں کے سامنے کھڑے ہو کر گانے گاتے تھے اور پیسے کمایا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مائیکل گانا جب مکمل طور پر سیکھ گیا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنے گھر کے حالات سے بھاگ کر اکیلے گانا شروع کر دیا، اور 1978 میں اس نے اپنا پہلا میوزک البم ریلیز کروا ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس البم کی 1 کروڑ کاپی پوری دنیا میں فروخت ہو گئی، اور قسمت اور دولت کی دیوی مائیکل جیکسن پر مہربان ہونا شروع ہو گئی، اور وہ راتوں رات دنیا کا مشہور ترین انسان بن گیا۔ بدقسمتی سے اس کی یہ کامیابی اس کے لیے غرور اور تکبر کا باعث بنی، اور اس نے ایک نجومی سے شرط لگا لی کہ وہ اب 150 سال تک دنیا میں زندہ رہے گا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیکسن جیسے ہی مشہور ہوا اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت ہو گئی۔ نمبر 1، اپنی سیاہ رنگت سے نفرت ہو گئی، اس لیے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے گورا ہونا چاہتا تھا۔ نمبر 2، اسے عام آدمی بننے اور عام آدمی جیسا رہنے سے نفرت ہو گئی، اور وہ دنیا میں خاص اور مشہور ہونا چاہتا تھا۔ نمبر 3، اسے اپنی ماضی کی غربت سے شدید نفرت ہو گئی، اور وہ اس سے دور ہونا چاہتا تھا، اور اسے عام لوگوں کی طرح 60-70 کی عمر میں مرنے سے نفرت ہو گئی، اور وہ 150 سال تک جینا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنی چاروں خواہشات کی تکمیل میں دوڑنا شروع کر دیا، اور 1982 میں اس نے اپنا دوسرا البم تھریلر کے نام سے لانچ کیا، اور صرف 1 ماہ میں اس البم کی 6 کروڑ کاپیاں دنیا میں سیل ہو گئیں، اور یہ آج تک کا میوزک کی دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ اب جیکسن مشہور ہونے کی خواہش پوری کر چکا تھا، تو اس نے اپنی دوسری خواہش پوری کرنے کے لیے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو جمع کیا۔ ان میں سے 55 ڈاکٹروں کو الگ کر کے ان سے 30 سرجریاں کروائیں۔ ان سرجریوں پر اس کا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا، جس کے نتیجے میں 1987 میں سیاہ فام مائیکل ایک گورا چٹا اور خوبصورت مائیکل جیکسن بن چکا تھا، اور پھر اس گورے مائیکل جیکسن نے 1987 میں ہی بیڈ کے نام سے تیسرا البم ریلیز کیا۔ اس کی بھی کروڑوں کاپیاں دنیا میں فروخت ہو گئیں، اور پھر اس نے اپنی شہرت حاصل کرنے کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے پوری دنیا کا ورلڈ ٹور کیا، دنیا میں گھوما اور سنگنگ پروگرام کیے، جن سے اس نے اربوں ڈالر کمائے۔ اس کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ لوگ اس کا گانا سن کر بے قابو ہو جاتے تھے اور اپنے سر دیواروں پر مارنے لگتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں پر بھی اس کا پروگرام ہوتا تھا وہاں پر ریسکیو ایمبولینسز کا انتظام پہلے کیا جاتا تھا۔ معزز دوستو، اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی تیسری خواہش یعنی سیاہ فام ماضی سے پیچھا چھڑواتا۔ چنانچہ اس نے اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے خاندان سے ہر طرح کا تعلق توڑ لیا اور کرائے پر
پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک مشہور سنگر کی بیٹی سے شادی بھی کر لی جس کا نام لیزا میری تھا۔ لیزا میری سے شادی کے بعد اس نے ایک انگریز سفید فام بچہ بھی اڈاپٹ کر لیا، لہٰذا اب اس کی یہ دوسری خواہش بھی پوری ہو چکی تھی۔ اب باری تھی اس کی آخری خواہش کی تکمیل کی، یعنی وہ 150 سال تک دنیا میں زندہ رہنا چاہتا تھا، اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے ہر طرح کا کام کیا۔ وہ رات کو آکسیجن کیمپ میں سونے لگا، وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ہر وقت دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملانے لگا، وہ ہر وقت گھر سے نکلنے سے پہلے ماسک لگانے لگا، اور اس کے گھر میں ہمہ ٹائم 12 ڈاکٹروں کی ٹیمیں اس کے ساتھ موجود رہنے لگیں۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے اور اس کی خوراک کھانے سے پہلے لیبارٹری میں جاتی تھی، اور اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، دل اور آنکھوں اور جگر کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ یہ لوگ ڈونرز تھے جن کے اخراجات مائیکل برداشت کرتا تھا۔ یہ ان کے اخراجات اس لیے برداشت کرتا تھا تاکہ وقت ضرورت جب اس کو ان اعضاء کی ضرورت ہو تو وہ لوگ اس کو اپنے اعضاء، آنکھیں، کان، دل اور جگر وغیرہ نکلوا کر دے سکیں۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہ سکے گا، مگر پھر 25 جون 2009 کی ایک رات کو اسے اچانک سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ اس کے ذاتی ڈاکٹروں نے ملک بھر کے ڈاکٹرز اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیے۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے میدان میں اتر آئے اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں نہیں چلتا تھا، جو ہر وقت خود کو سینیٹائز کر کے رکھتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات کا سپرے کیا جاتا تھا، اور جس نے 25 سال تک غیر معیاری کھانا نہیں کھایا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اور دنیا کے لیے یہ خبر اتنی سرپرائز تھی کہ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی، جو گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور 25 منٹ تک گوگل کو اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ دوستو، دنیا کے اس عجیب انسان کا جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ بے انتہا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا اور وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اور اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، اور اس کے کولہے، کندھے، ٹانگوں اور بازوؤں پر انجیکشن یعنی سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلسل 30 پلاسٹک سرجریوں کی وجہ سے اس کے جسم کو قابو رکھنے کے لیے اس کو روزانہ پین کلر لینی پڑتی تھی، اور ڈاکٹروں نے اس کو پین کلرز کے طور پر یہ انجیکشن اور سوئیاں ریکمینڈ کر رکھی تھی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہ پین کلرز، یہ احتیاطیں اور یہ دوائیاں اور اس کا پیسہ اور اس کی شہرت اس کو مرنے سے نہ بچا سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اہم اعلان ہے ہم سب کے لیے، جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ انسان ساری کائنات کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ موت امیر غریب، بادشاہ فقیر، عالم جاہل، نیک اور رند سب کو اپنا شکار بنا کر رکھتی ہے، اور گھروں اور محلات کو ویران کر جاتی ہے۔